حضرت ہود علیہ السلام اور طوفان۔ حضرت ہود علیہ السلام ان اولین نبیوں میں سے ایک تھے جو اللہ کی طرف سے قوم عاد کی طرف بھیجے گئے۔ قرآن کے مفسرین کے مطابق حضرت ہود علیہ السلام عربی بولنے والے پہلے شخص تھے۔ ان کو حضرہ موت کے قریب ایک پہاڑی پر دفنایا گیا، جہاں ان کے مزار پر اب بھی حاضری دی جاتی ہے، جو کہ یمن میں واقع ہے۔ قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے ارم کی اولاد میں سے تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام دوسرے پیروکاروں کے ساتھ ان کے آباء و اجداد قدیم یمن میں آباد ہو چکے تھے۔ عاد کے لوگ بہت امیر تھے، انہیں بہت سے ستونوں والے شہر ارم کے لوگ کہا جاتا تھا۔ پہلے پہل وہ حضرت نوح علیہ السلام کے مذہب پر کاربند رہے، لیکن جب وہ ترقی کرنے لگے وہ برے راستے پر چل پڑے۔ پھر اللہ نے انہی میں سے حضرت ہود علیہ السلام کو ایک مخلص اور قابل اعتماد صلح کرنے والے کے طور پر خبردار کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں بتایا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کا حکم مانو، تمہارا کوئی رب نہیں سوائے اللہ کے، تمہارے سب دوسرے خیالات غلط ہیں۔ اے میری قوم کے لوگوں، اپنے اللہ سے ندامت اور شرمندگی کے ساتھ معافی مانگو، وہ تمہارے لیے کثرت سے بارش برسائے اور تمہاری طاقت میں اضافہ کر دے گا۔ اپنے برے کاموں کی وجہ سے اس سے منہ نہ پھیرو۔ مگر قبیلے کے بڑوں نے انہیں بے وقوف اور جھوٹا کہہ کر مسترد کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں یہ کہہ کر مزید یقین دلایا، اے میری قوم کے لوگوں، میں کوئی سادہ لوح انسان نہیں ہوں، میں کائنات کے آقا کی طرف سے پیغمبر ہوں۔ مجھے اس کی خواہش کے بارے میں بتانا ہے اور تمہیں ایماندارانہ مشورہ دینا ہے۔ کیا اسے عجیب سمجھتے ہو کہ تمہارے آقا کی طرف سے انتباہ تمہارے ہی جیسے انسان کے ذریعے آئے؟ مگر عاد کے لوگوں نے گناہ جاری رکھے۔ انہوں نے کہا، ہود، تم نے ہمیں کوئی واضح ثبوت نہیں دیا، ہم اپنے خداؤں کو نہیں چھوڑیں گے صرف اس لیے کہ تم ایسا کہتے ہو، اور نہ ہی تم پر یقین کریں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام انہیں خبردار کرتے رہے، تم مضبوط قلعے بناتے ہو اس خیال سے کہ تم ہمیشہ رہو گے، جب تم اپنی طاقت استعمال کرتے ہو تو تم بہت ظالموں کی طرح پیش آتے ہو۔ اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو۔ وہ فخر کے ساتھ کہتے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اور وہ فخر سے پھولے نہ سماتے، اور یہ سوچتے ہوئے کہ وہ باقی سب سے عظیم ہے، وہ اللہ کی احکامات کا انکار کرتے رہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ کے حکم سے ایک خوفناک قحط زمین پر پڑا، پودے اور درخت مرجھا گئے اور مر گئے، اور جانوروں کے پاس پینے کا پانی نہ بچا۔ بہت سے مہینے گزر گئے اور بارش نہیں ہوئی۔ انہیں مسلسل 3 سال قحط برداشت کرنا پڑا، مگر پھر بھی انہوں نے کوئی دھیان نہیں دیا، یہاں تک کہ جب اللہ نے اپنے عذاب کے طور پر ایک کالا بادل بھیجا تو ان سب نے کہا، یہ گزرتا بادل ہمیں بارش دے گا۔ آخر کار ایک انتہائی خوفناک تیز ہوا نے سب غلط کام کرنے والوں اور ان کی زمین کو تباہ کر دیا، اور سب صبح ہوئی تو کھنڈر گھروں کے سوا کچھ نہ بچا۔ اور اس طرح اللہ کی طرف سے چنگھاڑی اور تندوتیز آندھی نے جو ان پر بھیجی گئی تھی، پورے 7 راتوں اور 8 دن تک ان کو اس طرح برباد کر دیا جیسے کھجور کے کوکھلے تنے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کو بھی کامیاب ہونے کے بعد اپنی عاجزی نہیں چھوڑنی چاہیے، اپنے تمام کارناموں کا سہرا اللہ کو دینا چاہیے۔ ایسے نہ کرنے سے ان کی کامیابی اسی طرح برباد ہو سکتی ہے
جس طرح عاد کے لوگوں کے عظیم گھر اللہ کے بھیجے ہوئے عظیم طوفان سے برباد کر دیے گئے۔